الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ ومن تبعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات و نشانیاں عطا کی گئیں، جو ببانگ دہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتی ہیں، ان میں سے ایک اہم معجزہ اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات، واقعات، حوادث، جنگوں اور علامات کے بابت جو پیشگوئیاں فرمائیں۔ مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ سازشیں، بے بنیاد اعتراضات، گھناؤنے الزامات اور منفی پروپیگنڈے گزشتہ 14 صدیوں سے برابر جاری ہے، جن کا واحد مقصد دوسری اقوام و مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف عناد، عداوت اور بغض و نفرت کو کاشت کرنا ہے۔ اس حوالے سے نہ مشرق و مغرب میں کوئی فرق ہے، نہ شمال و جنوب میں کوئی فرق ہے، اور نہ یہود و ہنود میں کوئی تخصیص ہے، اور نہ مجوس میں اور ہنود میں کوئی تخصیص ہے، نہ یہود و نصارہ میں کوئی تخصیص ہے، اور نہ ہی اس میں موجودہ زمانے کے مہذب اور ترقی یافتہ قومیں کہلانے والی پیچھے ہیں، اور نہ ترقی پذیر قومیں اس میں پیچھے ہیں، بلکہ بجائے خود یہ اسلام کی حقانیت، پیغمبر اسلام کی صداقت، اسلامی تعلیمات کی سحر آفرینی کی دلیل ہے کہ اسی زمانے سے پیاسی انسانیت اپنی تشنگی بجھانے کے لیے اسلام کے چشمہ صافی سے برابر جرعہ نوشی کر رہی ہے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، بلکہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اللہم مزید فزد۔ اور یہ امر کم باعث حیرت نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں جتنی قوت کے ساتھ اسلام کے چہرے کو، اسلام کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ انہی سے وابستہ افراد اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر 15-20 برسوں بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے کائنات ارضی کے جو بزعم خویش چودھری جو ہے امریکہ، اس کی قیادت میں آپ نے دیکھا کہ مغربی اقوام نے پوری دنیا انسانیت بالخصوص عالم اسلام میں اکھاڑ پچھاڑ، حملہ و یلغار، دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عراق کو تہوبالا کر دیا، لیبیا کو خانہ جنگی کے حوالے کر دیا، دوسرے مسلم ممالک میں مسلم عوام، حکمرانوں، مسلم افواج کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک خون ریز وحشی اور دہشت کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن اسی امریکہ اور یورپ میں ہزارہا مرد و خواتین ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس مذہب کے خلاف ہم میڈیا پہ مہم چلا رہے ہیں، جس مذہب کے خلاف اور اس کے پیغمبر کے خلاف اس قدر مکروہ اور سنگین پروپیگنڈا عالمی ذرائع ابلاغ پر ایک شد و مد کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس کے ماننے والے بجائے یہ کہ کچھ قدم پیچھے ہٹتے، ان کا حوصلہ ٹوٹتا، مگر وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کے عزم و ثبات میں نئی روح پڑتی چلی جا رہی ہے، کمی آنے کا نام ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو انہوں نے ہوا یوں کہ جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا دنیا کے اندر کیا گیا بذریعہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، اسی چیز نے لوگوں کو اسلام کا مطالعہ، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ براہ راست قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کا انہیں شوق پیدا ہوا، تو قرآن و حدیث سے براہ راست اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور مسلمانوں کی زندگی کا سنجیدہ تجزیہ کرنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ چنانچہ جیسے جیسے ان کا مطالعہ بڑھتا گیا، اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں بستی چلی گئی اور گھر کرتی چلی گئی، اور اسلام کے دامن سے وہ لوگ وابستہ ہو کر اسلام کے داعی اور مبلغ بن گئے۔
تو اس حوالے سے جو آج کی جنریشن ہے یہ ہر چیز کو علم اور تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی عادی ہے، تو دنیا کے لیے قرآن و حدیث میں قیامت اور علامات قیامت کی بابت پیش گوئیاں نہ صرف اس نسل کی روحانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا کا کام کر رہی ہیں، بلکہ اسلام کی شاہراہ اعتدال و استقامت تک اس نسل کو پہنچانے کا سامان ہدایت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں ان علامات و حوادث کو پڑھنے اور ان سے واقفیت حاصل کرنے کی طلب دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی مختلف زبانوں میں ان علامات و حالات پر مشتمل جو کتابیں ہیں وہ بڑی تیزی سے شائع ہو رہی ہیں اور لوگوں کے لیے تریاق کا کام دے رہی ہیں۔ متقدمین علماء اور محدثین نے جس طرح اسلام کے دیگر پہلوؤں پر، دیگر گوشوں پر معرکۃ الآراء اور شاہکار کتابیں تصنیف کی ہیں، وہیں علامات قیامت اور قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ متعلقہ آیات، احادیث، آثار اور اقوال صحابہ کو پیش کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ اس پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں ان واقعات پر، قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات پر اور حالات پر، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک مختصر خاکہ بہترین ان تمام روایات کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں ایک مختصر خاکہ سیریز کی شکل میں قسط وار صورت میں آپ حضرات کے سامنے آڈیو پیش کیا جائے، کیونکہ آڈیو میں ذرا سننا بھی آسانی ہوتا ہے، اور آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کافی کمزور چل رہا ہے تو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، آڈیو جو ہے وہ بڑی جلدی اپلوڈ ہو جاتی ہے اور اس کو سننے میں بھی خیر آسانی ہے۔ تو آڈیو، بذریعہ آڈیو آپ حضرات تک یہ تمام حالات و واقعات جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں، جن میں علامات قیامت کے نام سے یہ سیریز ہوگی، جن میں دجال کا فتنہ اور اس کے ساتھ اس سے دجال کے آنے سے پہلے کے فتنے، پھر دجال کا فتنہ، پھر حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو میں انشاءاللہ قسط وار اس کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں یا 2-4 دن میں یہ قسط وار یہ سلسلہ شروع ہو جائے علامات قیامت سیریز کے نام سے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ حضرات شوق رکھتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ قیامت سے پہلے کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور ہم خود کس زمانے میں جی رہے ہیں، آیا یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے یا نہیں ہے، حضرت مہدی کے آمد قریب ہے یا نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم خود اب کس زمانے میں جی رہے ہیں، تو میری یہ سیریز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ کو روزانہ موصول ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرب قیامت کے تمام فتنوں سے، خصوصاً دجال کے فتنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔